کسی بھی مسلمان کے ایمان کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے دل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر شے اور ہر رشتے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ایک مثال قائم کی۔ ترکی ریلوے اسٹیشن پر 100 سال سے کھڑا انجن، یہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت ضرور کرے۔ اس حوالے سے حکومتیں اپنی عوام کو اس روحانی سفر کی آسانی کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش ہر دور میں کرتی رہی ہے۔ خلافت عثمانیہ کا دور ترکی کی اسلامی حکومت کا عروج کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ خلافت عثمانیہ کو نہ صرف دنیا بھر کے مسلمان قبول کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام کا مرکز بھی مانتے تھے۔ اس وقت کے حکمران خلیفہ عبدالحمید ثانی کا شمار ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ہوتا تھا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ترکی سے لے کر مدینہ تک ایک ٹرین سفر کا آغاز کیا، جس کے لیے ترکی سے لے کر مدینہ تک پٹڑی بچھائی گئی تاکہ ترکی کی عوام سفر عشق بغیر کسی دشواری کے کر سکیں۔ ایک طویل جدوجہد اور محنتوں کے بعد جب ریلوے کی پٹریوں کا کام مکمل ہوا اور مدینے میں ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے اسٹیشن بن گیا تو اس کے افتتاح کے لیے عبدالحمید ثانی کو دعوت دی گئی، جنہوں نے سارے مرحلوں کے اخراجات ادا کیے تھے اور خصوصی دلچسپی سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں خصوصی نگرانی کی تھی۔ جس وقت عبدالحمید ثانی اسٹیشن پہنچے اور پہلی ٹرین کی روانگی کے لیے فیتہ کاٹا تو انجن کو سٹارٹ کیا گیا۔ 100 سال قبل کوئلے سے چلنے والے اس انجن نے سٹارٹ ہونے سے قبل شور مچایا جیسا کہ کوئلے سے چلنے والے انجن مچاتے ہیں، مگر عبدالحمید ثانی جو کہ عاشق رسول تھے، انہوں نے یہ شور سنا تو فوراً ہی نیچے سے کچرا اٹھا کر انجن کو مارنے لگے اور اس کو فوراً بند کروا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس طرح شور مچانے کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد اس انجن کو بند کروا دیا گیا اور عبدالحمید ثانی نے اس وقت یہ حکم دیا کہ نبی کے شہر میں ایسے شور کرتے ہوئے انجن نہیں چلیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر بجلی سے چلنے والے انجن منگوانے کا حکم دیا۔ جس کے بعد پہلی مرتبہ اور پہلی بار مدینے میں بجلی عبدالحمید ثانی کے حکم سے آئی اور اس کے بعد بجلی سے چلنے والا انجن بھی چلائے گئے، مگر وہ بد نصیب شور کرنے والا انجن آج بھی شور کرنے کے جرم کی سزا ترکی ریلوے اسٹیشن مدینہ پر کھڑا ہوا بھگت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔